کمیل ابن زیاد نخلی کہتے ہیں کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے میرا ہاتھ پکڑا اور قبرستان کی طرف لے چلے۔ جب آبادی سے باہر نکلے تو ایک لمبی آہ کی، پھر فرمایا، اے کمیل، یہ دل اسرار و حکمت کے ظروف ہیں، ان میں سب سے زیادہ وہ ہے جو زیادہ نگہداشت کرنے والا ہو، لہذا جو میں تمہیں بتاؤں اسے یاد رکھنا۔ دیکھو، 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک عالم ربانی، دوسرا متعلم جو نجات کی راہ پر برقرار ہے، اور تیسرا عوام الناس کا جو پست گروہ ہے کہ جو ہر پکارنے والے کے پیچھے ہو لیتا ہے اور ہر ہوا کے رخ پر مڑ جاتا ہے۔ تو انہوں نے نور علم سے کسب ضیاء کیا، نہ کسی مضبوط سہارے کی پناہ لی۔ اے کمیل، یاد رکھ کہ علم مال سے بہتر ہے، کیونکہ علم تمہاری نگہداشت کرتا ہے اور مال کی تمہیں حفاظت کرنی پڑتی ہے، اور مال خرچ کرنے سے گھٹتا ہے لیکن علم صرف کرنے سے بڑھتا ہے۔ مال اور دولت کی نتائج و اثرات مال کے فنا ہونے سے فنا ہو جاتے ہیں۔ اے کمیل، علم کی شناسائی ایک دین ہے کہ جس کی اقتدا کی جاتی ہے، اس سے انسان اپنی زندگی میں دوسروں سے اپنی اطاعت منواتا ہے اور مرنے کے بعد نیک نامی حاصل کرتا ہے۔ یاد رکھو، علم حاکم ہوتا ہے اور مال محکوم۔ اے کمیل، مال اکٹھا کرنے والا زندہ ہونے کے باوجود مردہ ہوتے ہیں، اور علم حاصل کرنے والے رہتی دنیا تک باقی رہتے ہیں۔ بے شک اس کے اجسام نظروں سے اوجھل ہو جاتے ہیں، مگر ان کی صورتیں دل میں موجود رہتی ہیں۔ اس کے بعد حضرت نے اپنے سینہ اقدس کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا، دیکھو، یہاں علم کا ایک خزانہ ذخیرہ موجود ہے، کاش اس کے اٹھانے والے مجھے مل جاتے۔ ہاں، ملا کوئی تو ایسا جو ذہین تو ہے مگر ناقابل اطمینان ہے، اور جو دنیا کے لیے دین کو اعلیٰ کار بنانے والا ہے، اور اللہ کی ان نعمتوں کی وجہ سے اس کے بندوں پر اس کے حجتوں کی وجہ سے اس کے دوستوں میں نفوق اور برتری جتلانے والا۔ یا جوار ارباب، حق و دانش کو متی تو ہے مگر اس کے دل کے گوشوں میں بصیرت کی روشنی نہیں ہے۔ بس ادھر ذرا سا شبہ عارض ہوا کہ اس کے دل میں شکوک و شبہات کی چنگاریاں بھڑکنے لگی، تو معلوم ہونا چاہیے کہ نہ یہ اس قابل ہے اور نہ اس قابل۔ یا ایسا شخص ملتا ہے کہ جو لذتوں میں مٹا ہوا اور بآسانی خواہش نفسانی کی راہ پر کھینچا جا رہا ہے، یا ایسا شخص جو جمع آوری اور ذخائر اندوزی پر جان دیے ہوئے ہے۔ یہ دونوں بھی دین کے کسی امر کی رعایت یا پاسداری کرنے والے نہیں، ان دونوں میں انتہائی قریبی شباہت چرنے والے چوپائے رکھتے ہیں۔ اسی طرح تو علم کے ذخیرہ داروں کے مرنے سے علم ختم ہو جاتا ہے۔ ہاں، مگر زمین ایسے فرد سے خالی نہیں رہتی کہ جو خدا کی حجت کو برقرار رکھتے چاہتے اور ظاہر اور مشہور یا خائف و پناہ کہ اللہ کی دلیلیں اور نشان مٹانے نہ پائے۔ اور وہ یہ ہیں کہ کتنے اور کہاں پر ہیں، اللہ کی قسم وہ تو گنتی میں بہت تھوڑے ہوتے ہیں، اللہ کے نزدیک قدر و منزلت کے لحاظ سے بہت بلند، اور خداوند عالم ان کے ذریعے سے اپنی حجتوں اور نشانیوں کی حفاظت کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ ان کو اپنے عیسوں کے سپرد کر دے اور اپنے عیسوں کو دلوں میں انہیں بو دے۔ علم نے انہیں ایک دم حقیقت و بصیرت کے انکشافات تک پہنچا دیا،
تو یقین و اطمینان کی روح سے گھل مل گئے ہیں، اور ان چیزوں کی جنہیں آرام پسند لوگوں نے دشوار قرار دے کر رکھا ہے اپنے لیے سہل و آسان سمجھ لیا ہے۔ جن چیزوں سے جاہل بھڑک اٹھتے ہیں ان سے وہ جی لگائے بیٹھے ہیں، اور ایسے جسموں کے ساتھ دنیا میں رہتے سہتے ہیں کہ جن کی روحیں ملا اعلیٰ پر وابستہ ہیں۔ یہی لوگ تو آج زمین میں اللہ کے نائب اور اس کے دین کی طرف دعوت دینے والے ہیں۔ ہائے ان کی دیدہ کے لیے میرے شوق کی فراوانی۔ پھر حضرت کمیل سے فرمایا، اے کمیل، مجھے جو کچھ کہنا تھا کہہ چکا، اب جس وقت چاہو واپس جاؤ۔ کمیل ابن زیاد نخنی رحمۃ اللہ اسرار امامت کے خزائن دار اور مولا علی علیہ السلام کے خواص اصحاب میں سے تھے۔ علم و قضا میں بلند مرتبہ اور زہد و ورع میں امتیاز خاص کے عامل تھے۔ حضرت کی طرف سے کچھ عرصہ تک ہیت کے کامل رہے۔ 38 ہجری میں 90 برس کی عمر میں حجاج ابن یوسف ثقفی کے ہاتھوں شہید ہوئے اور بیرون کوفہ مدفن ہیں۔